علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان یوٹیوب چینل اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ آج کے ویلاگ کا آغاز کرنے سے پیشتر آپ نے ابھی تک ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئے ویلاگس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ویلاگ کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنا کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیں۔ آج کا ویلاگ کا جو بنیادی طور پہ ٹائٹل جو ہے پاکستان میں پچھلے چند دنوں سے چھائے ہوئے اس ایشو کے بارے میں ہے جو کہ تحریک لبیک کے مطلب لانگ مارچ اور دھرنے کی صورت میں آیا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ یہ دھرنا اور یہ مارچ جو ہے وہ رک چکا ہے، اور اس میں اگرچہ بہرحال جانی نقصان تو ہوا، لیکن ایک بہت بڑا جانی نقصان جو ہو سکتا تھا وہ اس سے مطلب امن ہو گیا۔ معاہدے کی جو شرائط ہیں وہ ابھی کھل کے واضح طور پہ نہیں آئیں، اور آہستہ آہستہ وہ آ رہی ہیں، اور ایسے آ رہی ہیں جیسے آپ پیاز چھیلتے ہیں تو پھر ایک لیئر اتارنے کے بعد ایک اور نئی لیئر ہوتی ہے۔ تو اس میں کھل کے کچھ نہیں بتایا جا رہا، اور وقت کے ساتھ ساتھ یعنی اس میں وقت کی طرف تھا کہ جو اس پہ بریفنگ بھی دی گئی تھی اس میں بھی یہی بات بتائی گئی تھی کہ وقت کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گی۔ اچھا، اب اس پہ جو ایک عمومی تاثر ہے کہ اس مسئلے کے ریزالو ہونے پہ لوگ خوش نہیں ہیں۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ مطلب پاکستان میں ایک طبقہ ہے جو واقعتاً ناخوش ہے کیونکہ ان کی خواہشات پوری نہیں ہوئیں، کیونکہ کوئی لاشیں گرتیں، کوئی یہاں خون خرابہ ہوتا، کوئی حالات ہاتھ سے باہر نکلتے، تو ان کی کوئی جو کہیں اندرونی خواہشات پوری ہوتی، وہ نہیں ہوئی۔ اچھا، اب شروع میں جو گورنمنٹ کی ٹیکلنگ تھی، ظاہر ہے وائلنس ہوا۔ جب اس طرح کی لانگ مارچ اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں وائلنس کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس بیسیکلی حکومتی بھی چیلنج ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے وزیر داخلہ صاحب حق بجانب تھے، وزیر اطلاعات فواد چودھری بھی اپنے تعین صحیح بات کر رہے تھے، لیکن وہ اسٹریٹجی معاملے کو حل کی طرف نہیں لے جا رہی تھی۔ معاملہ نیشنل سیکورٹری کمیٹی میں بھی گیا تھا، اور وہاں سے بھی جو بات کھل کے آئی تھی کہ جی معاملے کو مذاکرات سے حل کیا جائے۔ اب جب کہ معاملہ مذاکرات سے حل ہو گیا ہے تو تشنگی کا جو لیول ہے، مایوسی کا جو لیول ہے اور بے چینی کا جو لیول ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آیا اس میں کس نوعیت کے فیکٹر جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ جو ہمارے خونی لبرلز ہیں، چلیں چھوڑ دیتے ہیں، خونی ہٹا دیتے ہیں، جو صرف لبرلز ہیں وہ تو اس بات میں بڑے مایوس ہوئے کہ دیکھیں جی ریاست جو ہے وہ لملیٹ ہو گئی۔ ویسے جب ریاست میں کہتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے، اور مجھے بے اختیار خالدہ ریاست یاد آتی ہے۔ خالدہ ریاست آپ کو یاد ہیں؟ میری عمر کے جو لوگ ہیں ان کو تو ضرور یاد ہوں گی، جو چھوٹے ہیں تو انہیں تو یاد نہیں ہوگی۔ خالدہ ریاست کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جائیں یوٹیوب پہ یا گوگل پہ سرچ کریں خالدہ ریاست، وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ بڑی اچھی نستعلیق، بہت اچھی نستعلیق، دھیمی اور دھان پانسی اداکارہ تھیں۔ تو جب بھی ریاست کا نام آتا ہے پتہ نہیں مجھے کیوں خالدہ ریاست یاد آیا تھی۔ پاکستانی ریاست بھی نا خالدہ ریاست کی طرح نازک اندام، دھیمی دھامی، اور بس خالدہ ریاست ہی ہے۔ تو اب ریاست وہ کہتے ہیں جی لملیٹ ہو گئی، ریاست جو ہے وہ جی حضوری میں چلی گئی۔ بات یہ ہے کہ ریاست سوٹا لے کے کھڑی ہو جاتی، جہاں 4
پولیس والے شہید ہوئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے، تو کیا آپ چاہتے تھے کہ یہاں ہزاروں لوگوں کی لائن لگتی؟ اچھا، ایک اور طبقہ کو جو ناراضگی ہے اس مسئلے کے اوپر، کیونکہ یہ فقہی بنیادوں پہ مسئلہ حل ہوا ہے. ہاں، اس مسئلے پہ واقعتاً یہ بات بڑی جینون ہے. اب مطلب جو ہے بریلوی مسلک سے منسلک علماء نے اپنا کردار ادا کیا. مفتی منیب الرحمان جو کہ اس سے بیشتر رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین رہے تھے، وہ، اور بلکہ ایک اور صاحب جو کہ حالیہ دنوں میں سامنے آئے، اگرچہ میں بھی ان سے فیملیئر نہیں تھا اور پاکستان میں بہت سارے لوگ فیملیئر نہیں تھے، لیکن وہ جس ادارے کو چلا رہے ہیں وہ ادارہ اپنی وجہ شہرت رکھتا ہے. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سیلانی ٹرسٹ کی، جس کو تو لوگ بآسانی جانتے ہیں، لیکن مولانا بشیر کو شاید لوگ نہیں جانتے تھے، تو ان کا بھی بڑا کلیدی رول سامنے آیا. اچھا، مذاکراتی میں جو ہے حکومت نے شاہ محمود قریشی صاحب کو شامل کیا، جو کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی گدی کے سجادہ نشین ہے. بریلوی مکتبہ فکر میں بہرحال ان کی اپنا ایک مقام ہے. تو علی محمد خان صاحب اور جو ہے اسد کیسر جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے حکومتی سائڈ کو ریپرزینٹ کیا. معاملات ہو گئے اور کوئی خون خرابہ نہیں ہوا. لیکن اس سارے میں کہ بریلوی جو مکتبہ فکر کے علماء تھے وہ چھائے رہے. تو اس حوالے سے جو دوسرے مکاتب فکر کے علماء ہیں ان کا اعتراض تو بنتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے اس کو فقہی لیول پہ حل کیا گیا. اچھا، اب بات یہ ہے کہ اب جو پیاز کی تہیں اتر رہی ہیں تو بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اب تحریک لبیک کی بنیاد کیا تھی؟ ناموس رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو اسی حوالے سے یہ مشہور بھی ہوئے اور انہیں بلکہ دوسری جو ہے بریلوی مکتب سے تعلق رکھنے والی جماعتیں تھیں یا جو اکابرین تھے ان پہ بہرحال رضوی، علامہ رضوی جو ہے وہ بڑا جلدی مقام بھی بنا گئے. تو بنیادی طور پہ اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو یہ ان کا رائز ہونا یہ بذات خود ایک سوال ہے، اور اس کا سوال جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے پاکستان میں لیڈرشپ کے بحران کو، چاہے وہ حکومتی، سیاسی، سماجی یا مذہبی نوعیت کی لیڈرشپ تھی. تمام لیول پہ لیڈرشپ جو ہیں وہ فلاپ ہوئیں. مطلب مولانا رضوی جو کہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، ان کو بہت سالوں تک کوئی نہیں جانتا تھا. وہ اپنے لوکل حلقے میں جانے جاتے تھے، لیکن انہوں نے قومی منظر نامے پہ آئے اور انہوں نے اپنی موجودگی کا نہ صرف احساس دلایا بلکہ وہ سپیس بھی کور کی، اور اس کے نتیجے میں وہ ایک پولیٹیکل جماعت بھی کے طور پہ بھی آ گئے اور اس پہ اچھے خاصے انہیں ووٹ بھی مل گئے. اب تقریباً 6-7 لانگ مارچ یا دھرنے تحریک لبیک دے چکی ہے. شروعات تو ہوئی تھی ناموس رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اب باتیں چل نکلی ہیں جماعت کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے کو واپس لینے کی، اور جو ہے حافظ سعد رضوی کی رہائی اور اس نوعیت کے مسائل کی. تو لیڈرشپ کے جو بحران تھے اس نے مولانا خادم رضوی کو، بلکہ علامہ خادم رضوی کو قومی نوعیت کے، قومی لیول کے لیڈر پہ آنے دیا. مطلب ہماری اس لیڈرشپ چاہے وہ سیاسی، حکومتی اور سیاسی لیول پہ، انہوں نے اس مسئلے کو کے ادراک میں ناکام رہیں.
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور حرمت یہ کسی فقہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حرمت کے حوالے سے، ان کی ناموس کے حوالے سے اور ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے حکومتی لیول پہ حکمران اور سیاسی جماعتیں اور ایون حتیٰ کہ مذہبی جماعتیں اس مسئلوں کو بہتر انداز میں ایڈریس نہیں کر پائی ہیں، اور حتیٰ کہ جو ہماری مذہبی جماعتیں جو مذہبی رہنما ہیں جن کا تعلق سیاست سے قطعاً نہیں ہے، وہ بھی اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کر پائے، اور یہ مسئلہ سڑکوں پہ چلتا ہوا دھرنوں اور لانگ مارچ پر ہوا، اور ایسا کرنے میں جہاں ایک طرف ریاست ناکام ہوئی تو دوسری طرف جو ہے ہمارے لیڈران کی جو کہیں کہ ڈیفیشنسی تھی، جو انہوں نے مطلب پرو ایکٹیو لیڈرشپ کا رول ادا کرنا تھا، وہ ری ایکٹیو ہوئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ علامہ خادم رضوی میدان لوٹ رہے ہیں تو پھر سب کو یاد آیا کہ وہ بھی اس میں حصہ ڈالیں، اور جب ریاست نے اس سارے معاملے کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی تو بیک میں یہ سارے علماء بھی نظر آئے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ علماء وقتی طور پہ نظر آئے اور انہوں نے آگے معاملات کی نزاکت کو نہیں سمجھا، اور اب جبکہ جو حالیہ جو کہیں لانگ مارچ تھا جو بعد میں دھرنے میں تبدیل ہوا، ریاست ایک طرف ڈٹرمنٹ تھی کہ یہ اس کو نہیں ہونے دے گی، تو انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، اور اس روکنے کی کوشش میں پنجاب پولیس کے کم و بیش 4 اہلکار شہید ہو گئے۔ دیکھیں میں اب اس کو کہوں جی مارے گئے، میں کہتا ہوں شہید ہوئے، اب کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے، میں کہتا ہوں جی وہ شہید وہ مارے نہیں گئے بلکہ وہ میں کہتا ہوں کہ جی وہ شہید ہوئے، ناراض ہو جائیں گے، میں کہتا ہوں جی مارے گئے تو پھر کچھ لوگ ناراض۔ بات یہ ہے کہ جی جو لوگ نکلے تھے وہ بھی مسلمان تھے، اور جو لوگ ان کو روکنا چاہتے تھے وہ بھی مسلمان تھے، تو اب بڑی عجیب سی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا مسئلہ ہے، ان کی حرمت کا مسئلہ ہے، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پہ سوال ہے، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کا طرز عمل اور آپ کا جو ہمارے لیے جو ہدایت وہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق جو بخاری شریف میں ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں ایگزیکٹلی میں اس کو مفہوم بتا رہا ہوں، ایگزیکٹلی ورڈز تو مجھے اس وقت ریکال نہیں ہو رہے، کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو مطلب بخشش کر دی جس نے راستے میں پڑی ہوئی ایک چھڑی، ایک چھوٹی سی چھڑی یا ایک شاخ تھی جس کو ہٹا دیا۔ تو یہاں تو حکومتیں اور مظاہرین دونوں ہی رستے بند کرنے پہ تلے ہوئے تھے، تو آپ جن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، ناموس اور ان کی ختم نبوت کے حوالے سے جو نکلے تھے اور جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی تھی، وہ بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی نفی کر رہے تھے۔ تو یہاں مطلب ہمارے لیڈران کی لیڈرشپ پہ بنیادی سوال اٹھتا ہے کہ اس کو کسی موب، کسی مجمع، کسی اجتماع، کسی لانگ مارچ یا کسی دھرنے کے نتیجے میں ہی یہ ریاست یا دوسرے لوگ ہیں وہ ری ایکٹیو ہوں، وہ پرو ایکٹیو کیوں نہ ہوئے؟ اب جب کہ ہر اس دھرنے اور ہر لانگ مارچ کے بعد ریاست کمزور سے کمزور تر ہوئی، اور یہ عناصر جو ہیں اس میں حد تک کامیاب ہوئے کہ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، ناموس اور جو ہے ختم نبوت کے حوالے سے چلنے والے جو احتجاج ہیں وہ کہیں اب ذاتی مقاصد کے حصول کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اچھا، اب اس سارے منظر نامے میں معاملہ تو حل ہو گیا، عمران خان صاحب کو بہرحال داد دینی پڑے گی کہ انہیں جس کسی نے بھی یہ مشورہ دیا کہ انہوں نے علماء سے ملاقات کی، اور اس علماء کے ملاقات کے نتیجے میں جو مطلب وفد تھا وہ انہوں نے ان سے ملاقات کی اور اس کو پیچ اپ کرایا، لیکن اس سارے میں ایک ساری سچویشن یہ بھی بنی
کہ صرف ایک مکتبہ فکر کے علماء نے ہی اپنا رول ادا کیا. اچھا، اس میں جو اب اطلاعات ہیں جس کی اگرچہ علامہ طاہر اشرفی تردید کر رہے ہیں کہ جی علماء کی ملاقات میں یہ شرط پہلے سے عائد کر دی گئی تھی کہ علامہ طاہر اشرفی کو اس ملاقات میں نہیں بٹھایا جائے گا. یہ ملاقات بنی گالہ میں ہوئی تھی اور پرائم منسٹر کے ساتھ یقیناً ان کے کچھ اور ساتھی بھی ضرور موجود ہوں گے. علامہ طاہر اشرفی اطلاعات کے مطابق جی ان کو وہاں سے کہا دیا گیا جی اٹھ جائیں، اور اسی طرح فواد چودھری صاحب کے حوالے سے بھی ہے. اب دیکھیے، ریاست یا حکومت، ہم حکومت کی بات کرتے ہیں، ریاست پہ تھوڑا سا اعتراض ہو جاتا ہے کہ ریاست سے خالدہ ریاست یاد آ جاتی ہے. تو اب حکومت جو ہے، بہرحال اس کا یہ کام تھا، اس نے حل کیا نہ، بہرحال حکومت کو داد دینی چاہیے. لیکن اب لوگ تنقید کر رہے ہیں. جناب دیکھیں شیخ رشید صاحب کہاں چلے گئے؟ شیخ رشید صاحب واقعی نظر نہیں آئے، کئی دن سے نظر نہیں آئے. پہلے پریس کانفرنس کر رہے تھے. پھر جو عمل درآمد کمیٹی بنائی اس میں علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ ممبر ہیں، ممبر نہیں بلکہ وہ اس کے چیئر پرسن ہیں، اور اس میں جو ہے سیکٹری جو داخلہ ہے ان کو مطلب رول دیا گیا. وزیر داخلہ وہاں غائب ہیں. اچھا، اسی طرح وزیر اطلاعات بھی اب اس طرح کی مطلب جو بریفنگ تھی اس میں نہیں آئے. تو مطلب ٹھیک ہے ایک سینس میں کہ حکومت کے پاس ڈفرینٹ انسٹرومنٹ ہوتے ہیں. گورنمنٹ نے ایک انسٹرومنٹ کو یوز کیا، انہوں نے ان لوگوں کو یوز کیا اور معاملے کو ریزالو کر دیا. لیکن اس کو ریزالو ہونے میں نا کافی ساری خامیاں سامنے آئیں. یہاں ایک طرف فقہی طور پہ اس مسئلے کو حل کیا گیا، تو دوسرے فقہ کے علماء کو نہیں اس میں انوالو کیا گیا، تو لامحالہ ان کے دلوں میں بھی اب کچھ ناراضیاں رہیں گی. دیکھیے، موقع پہ منہ پہ لوگ کچھ نہ کہیں، لیکن بہرحال وہ اب نظر انداز کی جانے کو شاید لائک نہ کریں. اچھا، ایک فقہ کو بڑی پروجیکشن ملی اور اس سے بھی مطلب لامحالہ دوسروں کو مسائل ہو سکتے ہیں. اچھا، چیزوں کو کھول کے نہیں بیان کیا گیا کس طریقے سے ہوا. تو اس سے مطلب جہاں الٹیمیٹلی حکومت کمزور ہوئی وہاں میرا خیال ہے تحریک لبیک بھی کوئی خاص کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ جب جیسے جیسے یہ واقعات کھلیں گے اور اس معاہدے کی جو جزویات ہیں وہ پبلک ہوتی جائیں گی، تو وہ لوگ جو اس سے پیشتر تحریک لبیک سے بڑی ہمدردی رکھتے تھے کہ جی وہ ناموس رسالت اور حضرت ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت کے حوالے سے نکلے ہیں اور وہ واقعتاً بڑی خدمات ہیں، تو جب وہ ان لوگوں تک یہ جزویات شاید جائیں گی تو انہیں بھی ان کی بھی تحریک لبیک کے ساتھ جو ہمدردیاں وہ ختم ہو جائیں گی. شاید تحریک لبیک کو اپنے مکتبہ فکر میں تو کامیابی مل جائے، لیکن دوسرے مکتبہ فکر کے حوالے سے اس میں شاید جو ابھی ان کے ہمدردی کا جذبہ تھا وہ شاید نہ ملے. تو بہرحال معاملہ حل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے بہرحال کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ معاملہ خوش اسلوبی سے ہوا. اب سوال تو یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ وہ جو پولیس اہلکار جو مارے گئے ہیں، جو بیچارے شہید ہو گئے ہیں، تو کیا ان کا کیا کیا جائے؟ جو لوگ مطلب ان کے شہادت میں ملوث ہوئے ہیں، تو کیا ان کو چھوڑ دیا جائے؟ تو آیا ان کو چھوڑ دیا جانا مطلب ان کی طرف ان کے لوائقین کے لیے جہاں ایک طرح حق تلفی اور ناانصافی کا باعث ہو، دل آزاری کا باعث ہوگا، دوسری طرف انصاف کی فراہمی اور حکومت کی ناکامی کو بھی ظاہر کرے گا. تو یہ بہرحال ایشوز ہیں. ان ایشوز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے مسئلوں سے اور فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اس ملک میں بہرحال جو جماعتیں ہیں وہ بھی اپنا رول ادا کریں. حکومت بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، حرمت اور جو ختم نبوت کے حوالے سے مسائل ہیں یا جو ایشوز اٹھتے ہیں ان کو بر وقت اور مؤثر انداز میں سیٹل کرے. یہ تھا آج کا ویلاگ. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. پسند آئیں تو لائک کریں، شیئر کریں اور فیڈ بیک ضرور دیں. السلام علیکم.